السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درس مثنوی شریف مولانا روم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جودمی جو ید گدایاں و زعاف، چون خوباں آئینہ جو یند صاف۔ اللہ تعالیٰ کا جود و کرم اپنے کمزوروں، فقیروں اور بے نواؤں کو خود تلاش کرتا ہے، جیسے حسین صاف آئینہ تلاش کرتے ہیں کہ ہماری شکل اور ناک نقشہ صحیح نظر آئے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کا جود و کرم بھی غریبوں کو، فقیروں کو، حاجت مندوں کو تلاش کرتا ہے۔ ہمارے فقر و مسکنت کے آئینے میں ان کے جود و کرم کا مشاہدہ ہوتا ہے۔ ہم اللہ کے بھکاری تو بن جائیں، ہم اللہ کے بھکاری تو بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ تو خود ہم کو اپنا بنانا چاہتے ہیں، ان کی رحمت تو خود ہماری منتظر ہے۔ گر بگرید ور بنالک زار زار، او نخو واحد نخو عہد شد مسلمان ہوشدار۔ اگر نفس زار و خطار روئے، اگر نفس زار و خطار روئے اور فریاد کرے، تو بھی اس کی شرارت سے مطمئن نہ رہنا، تو بھی اس کی شرارت سے مطمئن نہ رہنا، اس سے ہوشیار رہنا، اس سے ہوشیار رہنا۔ یہ ظالم پورا فرما بردار نہیں ہوتا، ذرا سی دیر میں بدماشیاں شروع کر دیتا ہے۔ اس لیے اس کی لغام کھینچے رکھنا، اس لیے اس کی لغام کھینچے رکھنا، ورنہ یہ نافرمانی کے سابقہ رفتار پر آ جائے گا، یہ ورنہ اپنی نافرمانی کے سابقہ رفتار پر آ جائے گا۔ ہر ولی راہنوح کشتی باز شناس، ہر ولی راہنوح کشتی باز شناس، صحبت خلق را طوفان شناس۔ مولانا فرماتے ہیں روم رحمت اللہ علیہ کہ اولیاء اللہ کو حضرت نوح علیہ السلام کا نائب سمجھو۔ اگر تمہیں طوفان سے بچنا ہے تو ان کی کشتی میں بیٹھنا اپنی سعادت اور حفاظت سمجھو۔ مخلوق کے ساتھ اختلاط اور رات دن مخلوق میں رہنا یہی سیلاب اور طوفان ہے کہ اسی سے بندہ گنہگار ہو جاتا ہے، کیونکہ غافلین کے ساتھ رہنے سے غفلت پیدا ہوتی ہے۔ اس لیے کسی اللہ والے کی کشتی میں بیٹھ جاؤ، یعنی ان کی صحبت اختیار کرو، توفیق و فجور کے، فسق و فجور کے سیلاب سے بچ جاؤ گے۔ اللہ توفیق دے گا اور فسق و فجور کے سیلاب سے بچ جاؤ گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس لیے کسی اللہ والے کی کشتی میں بیٹھ جاؤ، یعنی ان کی صحبت اختیار کرو تو فسق و فجور کے سیلاب سے بچ جاؤ گے۔ چون شبی دور از حضور اولیاء، در حقیقت گشتہ دور از خدا۔ اگر اللہ والوں سے بدگماں ہو کر تم ان سے دور ہو گئے تو تم ولی اللہ سے دور نہیں، تم ولی اللہ سے دور نہیں ہوئے، اللہ سے دور ہو گئے، اللہ سے دور ہو گئے۔ اگر تم اپنے شیخ سے دور رہو گے تو اللہ سے بھی قریب نہیں ہو سکتے، تم اللہ سے بھی قریب نہیں ہو سکتے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ طبع ناف آہویس ای قوم را، اندرون قوم و اندرون شاہ مشکہا۔ اللہ والوں کا مزاج مثل ہرن کے ناف کے ہے
کہ ناف میں تمام خون بھرا ہوا ہے اور اسی کے بیچ میں مشک چھپا ہوا ہے، اسی طرح اہل اللہ کے لوازم بشریت سے دھوکہ نہ کھاؤ کہ ان کو بھی بول و براز کی حاجت ہوتی ہے، وہ بھی کھانے پینے اور سونے کے محتاج ہیں، کبھی کھانسی آ رہی ہے، کبھی ناک کا بلغم صاف کر رہے ہیں، لہذا ان کا خون اور بلغم مت دیکھو، بلکہ ان کے اندر نسبت مع اللہ کا جو مشک چھپا ہوا ہے اس کی قدر کرو، اس کی قدر کرو کہ اس کی قیمت زمین و آسمان، سورج و چاند اور بادشاہوں کے تخت و تاج بھی ادا نہیں کر سکتے ہیں کہ اسرافیل وقت اند اولیاء مردارا فی شاہ حیات است و نما، اولیاء اللہ اپنے زمانے کے اسرافیل ہوتے ہیں، جب اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں، جب اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے تو مردے زندہ ہو جائیں گے، اسی طرح ان کے ملفوظات سے مردہ دل زندہ ہو جاتے ہیں، جن کے دل مردہ ہیں اللہ والوں کی صحبت سے وہ حیات پاتے ہیں اور نما معنی میں ارتقاء کے ہے، یعنی ان کی صحبت عطائے نسبت بقائے، نسبت ارتقائے، نسبت کا ذریعہ ہے، اور فرمایا کہ اللہ والوں کے بارے میں تعجب مت کرو کہ وہ دنیا میں رہتے ہوئے کیسے ہر وقت باخدا رہتے ہیں، اس کا جواب دیتے ہیں حضرت مولانا روم مثنوی شریف میں، آنکھ بر افلاک رفتارش بود بر زمین رفتن چے دشوارش بود، تم یہ تعجب کرتے ہو کہ دنیا میں رہتے ہوئے یہ کیسے باخدا رہتے ہیں، کیسے ہر وقت نظر کی حفاظت کرتے ہیں اور ہر وقت کیسے گناہ سے بچتے ہیں۔ اس کا یہ جواب ہے کہ جن کی رفتار افلاک پر ہے ان کو زمین پر چلنا کیا دشوار ہے، جن کی رفتار افلاک پر ہے ان کو زمین پر چلنا کیا دشوار ہے، یعنی اللہ والے جب آسمانی اعمال یعنی اعمال صالحہ کی برکت سے افلاک پر پہنچ گئے، یعنی صاحب افلاک سے جن کو رابطہ و تعلق نصیب ہو گیا تو اللہ اکبر ان کو ان زمینی اعمال سے بچنا کیا مشکل ہے، ان کو ان زمینی اعمال سے بچنا کیا مشکل ہے، جو اس تعلق و رابطہ مع الحق کے لیے معذر ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، آنکھ واقف گشت برا اسرار ہو، سر مخلوقاں چے بود پیش اور جن کو اللہ تعالی کی معرفت کے رموز اسرار سے آگاہی نصیب ہو گئی، ان کے آگے مخلوق کے راز کیا حیثیت رکھتے ہیں، ان کے آگے مخلوق کے راز کیا حیثیت رکھتے ہیں۔ سایہ رہبر با است از ذکر حق، یک قناعت بہتر از صدہا تبخ۔ حضرت مولانا روم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں شیخ کی صحبت، اللہ کے ولی کی صحبت، پیر کامل کی صحبت کا سایہ تمہاری تنہائی کے ذکر سے افضل ہے، کیونکہ شیطان نے بھی اکیلے بڑی عبادت کی تھی، آسمان پر کوئی جگہ خالی نہ تھی جہاں ظالم نے سجدہ نہ کیا ہو، لیکن مردود ہونے سے نہ بچ سکا، کیونکہ عبادت سے قناعت فرائض کے بجائے اس کے اندر تکبر پیدا ہو گیا۔ اللہ اکبر، عبادت سے فنائیت کے بجائے اس کے اندر تکبر پیدا ہو گیا، اور شیخ کا سایہ
پیر کامل کا سایہ، اللہ کے ولی کا سایہ تکبر سے حفاظت کا ذریعہ ہے، اور تکبر سے حفاظت مردودیت سے حفاظت کی ضمانت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو تکبر سخت ناپسند ہے۔ ابلیس تکبر ہی کی وجہ سے مردود ہوا، اسی لیے جب صحبت شیخ نصیب ہو تو اس وقت تنہائی میں بیٹھ کر ذکر نہ کرو، اس سے بہتر ہے کہ تم شیخ کے پاس بیٹھے رہو، کیونکہ ذکر سے کبھی نشہ آئے گا اور تم اپنے آپ کو بایزید بستامی سمجھو گے اور بابا فرید الدین عطار سمجھنے لگو گے، اپنے آپ کو بہت بڑا ولی سمجھنے لگو گے، تکبر آ جائے گا۔ آپ کے پیر کامل کی نسبت شیخ کا سایہ تمہیں مقام فنا پر رکھے گا، اور اللہ کو مقام فنا پسند ہے، اور اللہ کو مقام فنا پسند ہے۔ اللہ پاک تکبری سے بچائے، اللہ پاک ہمارے دلوں کو ہمیشہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت سے، ایک درد سے، فکر کے ساتھ، تڑپ کے ساتھ عمل کرتے ہوئے، نمازوں کی پابندی کرتے ہوئے، حلال کھاتے ہوئے، حرام سے بچتے ہوئے، بے حیائی، بدکاری، تمام چھوٹے بڑے برائیوں سے بچتے ہوئے، والدین کی عزت کرتے ہوئے، اپنے بھائی بہنوں کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ، ساروں کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آتے ہوئے، اور ہمارے اخلاق کو بہتر بناتے ہوئے، اللہ والوں کا ادب اور اللہ والوں کی نسبت اور اللہ والوں کی صحبت عطا فرمائے، کیونکہ اللہ والوں کی نسبت کے بغیر ہمارے اندر کا نفس لغام میں نہیں آ سکتا۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو، سارے امت مسلمہ کو، جو مثنوی شریف میں آپ کے سامنے پڑھ کر سنایا، اسے صحیح سمجھ کر ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ میری اور آپ کی سارے امت مسلمہ کی دنیا و آخرت کو حسین بنائے۔ ہر امت مسلمہ کو اللہ کے کامل ولی کی، کامل بزرگ کی نسبت میں، رہبر کی، شیخ کی نسبت میں، پیر کامل کی نسبت میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔